اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الکہف کے آخری آیات چل رہی ہیں، اس میں وہ تیسرا واقعہ جو انتہائی اہم ہے، سبھی اہم ہیں، ذوالقرنین کا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 11ویں رکوع کی 9 آیات ہیں، 83 تا 91۔ یہ قصہ ذوالقرنین ابھی آگے بھی جاری رہے گا، لیکن چونکہ لمبا ہے اس لیے ہم نے اس کے صرف 2 واقعات کا اس میں ذکر کیا ہے، شروع کی 9 آیات۔ پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخش عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، یہ مغرب کی طرف بریکٹ میں ہے، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے جو ذہن میں سوال آئے گا وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یا ذوالقرنین یہ کون تھے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں یہ سوال کیا گیا تھا؟ اس سلسلے میں روایت آتا ہے، ابن اسحاق کے روایت میں اس نے اس کو نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے، کہ مکہ کے قریش نے جب دیکھا یہ سب چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تمام باتیں پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ مدینے کے جو یہودی اور عیسائی ہیں، خاص طور سے یہودی، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں نبیوں کے بارے میں، دین کے بارے میں اور پچھلے واقعات کے بارے میں، تو ہم میں سے کچھ لوگ وہاں جائیں اور معلوم کریں کیا معاملہ ہے، کیا ایسا کچھ ہے۔ تو جن 2 لوگوں کو ڈپیوٹ کیا تھا انہوں نے، اس میں سے ایک نضر بن حارث تھا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ وہی حضرات ہیں 2 جن کو فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر کے بھی کھڑے ہوں ان کو بخشا نہ جائے، جبکہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ ان میں سے 2 تھے۔ یہ وہاں وہ گئے، انہوں نے تفصیلات ملتی ہیں، اور جا کے ان سے پوچھا تو انہوں نے بہت سی باتیں کہی، لیکن جو چیز یہاں پہ ریلیونٹ ہے
اس میں انہوں نے کہا کہ ان سے تم 3 سوال کرو، یہ جو نبی صاحب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان سے اصحاب کہف کا واقعہ معلوم کرو، دوسرے ذوالقرنین کا واقعہ معلوم کرو، اور تیسرے روح کے بارے میں پوچھو۔ اگر ان تینوں سوالات کا جواب وہ دے دیں تو سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھنا کہ بس یہ باتیں بناوٹی ہیں۔ یہ الفاظ کتابوں میں درج ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہود کی شہ پہ یہ چیز قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے جان چکے ہیں، اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی ان کے وہاں مشہور و معروف تھا، اور انہیں وہ اپنا بہت بڑا محسن سمجھتے تھے۔ اس سوال کے جواب کے بعد سے اب جو ہے بات ہوتی ہے کہ ذوالقرنین تھے کون۔ اس سلسلے میں ہمارے وہاں مفسرین میں، قدیم زمانے کے مفسرین میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ اس بات پہ گئے کہ جو ہے یہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا، اسکندر مقدونی، مقدونیہ کا رہنے والا، اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں تعویلیں کی ہیں کیسے ہو۔ تمام مفسرین اس میں آ جاتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور آپ کے جو ہے یہ شبیر عثمانی صاحب بھی ہیں، اور دوسرے کچھ مفسرین۔ آج سے 90 سال پہلے کہ علامہ یوسف علی نے جو انگریزی میں تفسیر جو لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور جو بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو، اسکندر کو ہی وہ ذوالقرنین ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت قاعدے سے لکھا ہے کہ کس کس وجوہات سے وہ ہے، کہ اسی پہ یہ تمام خوبیاں چسپاں ہوتی ہیں۔ اور آخر میں لکھا ہے کہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اسکندر جو ہے وہ تو دیندار نہیں تھا، اور وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، یہ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ نیک نہیں تھا؟ یہ سوال اٹھایا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ ارسطو کا شاگرد تھا، اور ارسطو جو ہے وہ حق پرست انسان تھا، تو توقع کی جاتی ہے کہ اسکندر جو ہے وہ بھی جو ہے حق پرست رہا ہوگا۔ انہوں نے گویا کہ اس طریقے سے تعویل کی ہے اس کے لیے۔ شبیر عثمانی صاحب نے جو ہے اس میں ایک نئی بات کچھ لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، تقریباً 4000 سال پرانی بات ہو گئی، اور اس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ واقعہ یعنی جب سے تاریخ مدون ہونا شروع ہوئی ہیں اس سے پہلے کا واقعہ، ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں تو ہمیں تاریخ میں ملتی نہیں اس میں، اور کہا ہے کہ کوئی حمورابی نام کا کوئی شخص تھا، وہ دنیا کے سب سے پہلے مقنن مانا گیا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم اسلام کے عہد میں ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر جو تھے وہ اسی کے وزیر تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی لمبی عمر پائی تھی، چنانچہ پیچھے جب حضرت موسیٰ اسلام کا ذکر آیا تو ظاہر ان کا واقعہ بہت زمانے کے بعد ہے، تو یہ بات یہاں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے وزیر تھے اور وہ حضرت موسیٰ اسلام سے باقاعدہ ان کا واقعہ پیچھے قصے میں آ چکا ہے، تو انہوں نے ایک بات اس قسم کی ہے۔ یہ اس کے برخلاف زیادہ تر موجودہ زمانے کے یعنی مفسرین نے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی آتے ہیں، اور ہمارے وجہ کی تمام مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ، اور امین حسن اصلاحی صاحب، مولانا مودودی بھی، انہوں نے جو ہے کچھ باتیں لکھی ہیں، اس کے بعد سے ثابت کیا ہے، یعنی کوشش کی ہے کرنے کی کہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سے مراد وہ سائرس فارسی زبان رومن زبان کا، یا خورس یا کیخورس جو ہے اس پہ زیادہ صادق آتی ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہم بیان کرتے ہیں یہاں پہ۔ مولانا آزاد صاحب نے سب سے پہلے یہ چیز لکھی تھی، اس کے بعد سے دوسروں نے ہی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص پہ یعنی بادشاہ پہ ان خوبیوں کو چشمہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دیکھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، تو جس کے اندر وہ پائی جائے گی وہی ہوگا وہ۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے اس کے اندر میں کہ وہ جو ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب فراہم کیے تھے، یعنی ایک ایسا بادشاہ تھا جس کو بڑے سارے ریسورسز اللہ نے دے رکھے تھے، بہت ہی فراوانی تھی، جیسے آج کل کوئی سپر پاور جس قسم کا ہوا کرتا ہے۔ وہ مشرق و مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہ گزرا جہاں پہ یاجوج ماجوج کے
سے تحفظ کے لیے ایک دیوار بنانی تھی. یہ قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے آئندہ میں. اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کا راستہ روکنے کے لیے اس نے نہایت مستحکم بند تعمیر کیا تھا، جو اگلے درس میں آئے گا. وہ آخری باتیں زیادہ اہم ہیں. وہ موحد ہو، وہ اللہ کو ماننے والا ہو، عادل ہو، اور وہ روز جزا کا ماننے والا ہو، کیونکہ قرآن میں یہ باتیں اس میں آئی ہوئی ہیں. وہ آخرت پہ پکا ایمان رکھنے والا ہو، اور وہ نفس پرست اور دولت کا حریص نہ ہو. تو کہا ہے کہ صاحب ان خوبیوں پہ ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایران میں تقریباً 6ٹھی صدی قبل مسیح 539 سے 549 تک کے زمانہ بتایا جاتا ہے. اس زمانے میں ایک حکمراں گزرا ہے جس کو کہ وہ لوگ خورس کہتے ہیں، یا خورس کہتے ہیں عربی زبان میں، اور یونانی زبان میں سیریس. تو اس پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں چسپاں ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ جو یاجوج ماجوج کا بند تعمیر کرنے کا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات ابھی تاریخی طریقے سے نہیں معلوم ہو سکی ہیں، لیکن وہ بھی مل سکتی ہیں، لوگوں نے کہا ہے. اس پہ جیسا میں نے ابھی نام لیا تھا، زاہد حسین نے کہا کہ یہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو ذوالقرنین ہے، جسے ہم نے ابھی سیریس کہا، کیونکہ اس کی بادشاہت جو تھی وہ موجودہ، اگر آپ نقشہ دیکھیں جو مڈل ایسٹ کا، تو ایران اور سیریا، عراق، ٹرکی، اور اس کے پہلے افغانستان وغیرہ، ان تمام پہ حاوی تھی. اور یہی نہیں بلکہ ویسٹ میں تونس اور مراکش جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ افریقہ، نارتھ افریقہ کے بالکل ویسٹرن بارڈر پہ پڑتا ہے، وہاں تک پائی جاتی تھی. اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر وہ پائی جاتی ہیں جس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان آیات میں کیا بیان کیا اس کے اندر میں. تفہیم القرآن میں بھی انہوں نے یہی باتیں کہی ہیں کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس میں اسی شخص پہ صادق آتی ہے جس کی حکومت جو تھی وہ لیڈیا سے لے کر کے اور میڈیا تک. لیڈیا کہتے تھے ایسٹرن ایران کو، اور میڈیا کہتے تھے ترکی وغیرہ کے علاقے کو اس زمانے میں، رومن زبان میں. اس میں آخر میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صاحب کوئی ایسا ایک شخص نہیں ہے جس پہ تمام باتیں آتی ہوں. جیسا ابھی ہم نے بتایا کہ تمام خوبیاں تو موجود ہیں اور وہ چیزیں چسپاں ہوتی ہیں، لیکن یہ یاجوج باجوج کے سے حفاظت کے لیے جس کا ذکر آگے درس میں آنے والا ہے، اس کے بارے ابھی تک تاریخی قرائن یعنی تاریخی شواہد ابھی پوری طرح سے ایسے مدلل نہیں ہے کہ جن سے کہا جا سکے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس کی کوئی تفصیل بھی نہیں دی ہے، اور تاریخ پہ ہم بھروسہ بھی نہیں کر سکتے. تاریخ تو بہت بار کی پیداوار ہے. قرآن پاک میں سے بہت سی چیزیں بیان کی، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، صالح علیہ السلام، اس کی پوری تفصیلات نہیں ملتی ہیں. لوگوں تعین کیا کہ یہاں ہو سکتا ہے کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی. اور تاریخ دانی کا جو معاملہ وہ سب جانتے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ ضمناً یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر میں ایک بڑے واقعے کے بارے میں کیسی متضاد خبریں آ رہی تھیں کہ کسی نے کہا کہ اس نے کیا، کسی نے کہا ہم نے کیا، وغیرہ وغیرہ. میں اشارے سے بات کر رہا ہوں، یعنی کس تاریخ پہ کیا بھروسہ کریں گے. تو اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ اس کا تعین کیے بغیر ہی پوری طرح مل جاتا ہے. اسی لیے ہمیں تاریخ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بات بڑی معقول معلوم ہوتی ہے کہ اس کے قرآن کا جو پیغام ہے ذوالقرنین کے واقعے سے، اس سے اس پہ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس کا بالکل تعین ہو جائے کہ وہ کون شخص تھا. وہ ان باتوں کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، صاحب بتا رہا ہے یہ سوال ہی ہے، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. یہ سوال کیا گیا تھا یہ، اور وہ بھی لگا ہوا، یعنی کہ کنٹینویشن میں پہلے واقعہ بیان کیا چکا، ابھی گزر چکا ہے، اب یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے اس کرنے کے لیے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. کیا عمدہ بات کہی ہے. ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات بیان کی. اس زمانے میں اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ ہونا، کیا کیا اس کے ایکسپیڈیشنز رہے ہوں گے، تو یہ بہت کچھ ہوگا. وہ ہم کچھ بیان کرتے ہیں. کس لیے؟ ذکرہ، تذکیر کے طور پہ، سبق کے طور پہ. اسٹوری نہیں ہے یہ، اس میں سبق ہے، اور بہت بڑا سبق ہے. ابھی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. تو کہنے کہ میں تم کو سناتا ہوں اس کا کچھ ذکر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے. اب فرمایا جا رہا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا.
کمپلیٹ کنٹرول میں مکہ کہا جاتا ہے کرنے کے لیے. ایسے نہیں کہیں کہ بادشاہ بنا دیے گا, اقتدار کر رکھا تھا اس کو مکہ میں, اسٹیبلش کیا ہوا تھا اس کو. اور اس کو ہم نے ہر طرح کے سامان فراہم کیا تھا. کیا مطلب اس کا ہے؟ ہر طرح کے اسباب و وسائل, اسباب و وسائل جس کے ذریعے سے وہ حق کو غالب کرنے کی کوشش کرتا تھا, امن سکون اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور جو ظالم ہوں ان کی سزا بھی دیتا تھا. وہ ایک پاورفل گورنمنٹ یہی کرتی ہے. تو کہا جاتا ہم نے اس کو اقتدار رکھتا تھا, اور ہر طرح کے اس کو, کچھ لوگوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا سبا انگریزی میں, ریسورسز, بہت ہی کمپریہنسو ورڈ ہے کہ تمام ریسورسز اس کو ہم نے فراہم کیے تھے اس بادشاہ کو, ذوالقرنین کو. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, اب یہاں پہ نہیں لکھا گیا ہے لیکن آگے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہاں پہ ارادہ کیا. کہاں کا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا, پھر اس نے جو ہے سر و سامان کیا, چلا, وہ ایک ایکسپیڈیشن پہ چلا. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس مہم کے لیے طرح طرح کے ریسورسز کو اکٹھا کر کے اس پہ چلا. وہ تمام چھوٹا سا لفظ ہے, فاتبا سببا, اس نے سر و سامان کیا, اس نے اس کو فالو کیا. اتبا کیا ہے؟ سببا کا ریسورسز کو, جو اس کے جو چیزیں اس کے لیے ضرور تھیں وہ گائے کے لیے, وہ ایکسپیڈیشن پہ جا رہا ہے. وہ کچھ لوگوں نے اس بارے میں سوال کرنے کی کوشش کی ہمارے مفسرین نے کہ یہ سبب کیا تھا اس سفر کا, کس لیے سفر کرنا شروع کیا تھا. تو کسی نے ایسے ہی سارے واللہ عالم کر کے بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف جو ہے وہ ایسے ہی ملک فتح کرنے کے لیے, ملک گیری کے لیے, ایکسپینشن نیشن کے لیے گیا تھا, ہم نہیں جانتے. اس لیے گیا تھا کہ ذرا سیر و سیاحت کریں, دیکھیں بھی دنیا کہاں تک ہے. مولانا شبیر عثمانی صاحب تفسیر میں ہی لکھا ہے شیخ الہند کے حوالے سے. اس لیے گیا تھا کہ دیکھیں صاحب دنیا کہاں ہے, سورج کہاں سے نکلتا ہے, کہاں غروب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہیں کھڑے ہو جائیں گے صبح کو تو نظر آئے گا سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے اور شام کو کہاں غروب ہوتا ہے. تو مطلب ہے کہ لمٹ کہاں تک جو ہے مہذب دنیا پائی جاتی ہے. کچھ نے یہ مطلب لکھا ہے. کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس لیے نکلا ہو کہ چونکہ بہت ہی پاورفل تھا, ریسورسز تھے, تو کچھ لوگ جو ہے پریشان ہوں گے, اس پہ کچھ لوگ ظلم کرتے ہوں گے, تو مدد کے لیے بلایا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کچھ ہم بات یقینی سے نہیں کر سکتے کس لیے گیا تھا وہ. یہاں پہ قرآن جو کہتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. فاتبا سببا, تو اس نے سر و سامان کیا. بریکٹ میں لکھا مغرب کی طرف کا, کیونکہ آگے وہ بات آ رہی ہے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. غروب آفتاب کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں ویسے ہی نظر آئے گا سورج. آپ جو ہیں ویسٹرن کوسٹ پہ کھڑے ہیں کیرلا میں یا کنیا کماری میں, آپ کو لائے گا شام کو پانی میں ڈبکی لے رہا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, ایسے ہی لگتا ہے. آدمی ریگستان میں کھڑا ہو, دور دور ریگستان ہو, تو لگے گا کہ صاحب ریگستان کے اندر زمین میں ریگستان میں جا رہا ہے. وہ جنگلوں میں کھڑا ہو, صاحب جنگلوں میں ڈوب گیا وہ. تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ وجدہا, جہاں مغرب شمس سے جہاں پہ مغرب غروب ہو رہا تھا, وجدہا تغرب فی عین حمیۃ, تو ہاں اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. اب یہ کالے پانی سے کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے ایک عربی مفسر نے لکھا ہے کہ جو ہے سمندر کا پانی اگر بالکل وہ کلیئر والا ہو, جیسے کہ ہمارے عربین سی میں ہے یہاں پہ, جہاں ویسٹ پہ جہاں پہ لہریں آتی رہتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کالا پانی نظر نہیں آئے گا, کیچڑ نظر نہیں آئے گا, پانی پانی صرف ہوتا ہے وہ. تو کیچڑ جیسا ہمیں یہ کہتے ہی اسی کو ہے جو کالا پانی کیچڑ کی وجہ سے لیسدار ہو جایا کرتا ہے. اور یہ صرف ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یا تو کھاڑی ہو جسے کہتے ہیں ہم غلف, یا وہ ایسٹوری ہو. ایسٹوری کہتے ہیں جہاں پہ دریا سمندر میں جا کے ملتا ہے, جیسے ہمارے بنگال میں کیا کہلاتا, سندربن کا علاقہ, وہ ایسے علاقے میں. یہاں پہ دور تک آپ, ابھی میں پچھلے ہفتے بمبئی میں تھا, تو وہاں پہ جو خلیج میں پورا کیچڑی کیچڑ نظر آتا بہت دور تک, واشی کے علاقے میں مائلس اینڈ مائلس. تو کہہ رہے کہ ایسی کوئی جگہ رہی ہوگی. اب اس سے ہمارے مفسر جو ہے سید قطب شہید رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کوسٹ آف افریقہ تھا, افریقہ کے بالکل آخری حصہ, کیونکہ اس بادشاہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مراکش تک گیا ہی ہوا تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اور بہت سی دریائیں بہتی ہیں, جو لوگ نقشہ میں سے سب لوگ جانتے ہی ہیں, ویسٹرن افریقہ میں بہت سارے دریا ہیں جہاں پہ جا کر کے اٹلانٹک میں, اور اس وقت تک دنیا میں سمجھا جاتا تھا کہ افریقہ ہی جو ہے بس وہیں تک دنیا ہے. نئی دنیا تو بہت بات کی پیداوار ہے, جسے ہم امریکاز کہتے ہیں کہنے کے لیے. مولانا مودودی نے اس سے مطلب لیا ہے کہ یہ اس سے مطلب ایجین ہے. ایجین کا مطلب ہوتا ہے جو ترکی کا بالکل مغربی حصہ ہے,
کیونکہ وہاں پہ بہت سارے چھوٹے 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 جزیرے ہیں، اور وہاں پہ پانی جو ہے کچھ دریائیں بھی ہوں گی، اس میں اسی طرح سے لگتا ہے جیسے کہ گدلا سا پانی ہے وہاں پہ. تو اس سے لوگوں نے اس کی باؤنڈری نکالنے کی کوشش کی، کہاں تک گیا ہوگا. یا تو یہ مطلب ہے کہ جو موجودہ ترکی ہے وہاں کا آخری حصہ، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے افریقہ کا آخری حصہ، کیونکہ یہی دونوں پہ جو ہے اس کا عین حمیتن لکھا ہوا. عین جو ہے سمندر کے استعمال نہیں ہوگا، یا تو کھاڑی کے لیے استعمال ہوگا، دریا کے لیے استعمال ہوگا. تو وہاں ووجد عندہا قوما، اب وہاں ان کو کوئی قوم ملی. اب آگے ہم پھنسے کہ کیسی قوم ملی. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم جو تھی بڑی زیادہ وہ ہو گئی تھی، سرکش قسم کی قوم تھی. نہیں لگ رہا ایسا رہا، لیکن آگے کی آیتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سرکش قسم کی قوم تھی. اب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ ان کو اللہ نے بالکل پورا طرح سے کنٹرول دیا تھا، مکننا زمین پہ، اور ان کی آرمی بھی اسی قسم کی تھی، ہر طرح کے سبب فراہم کیے تھے. اب یہاں پہ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب او و اما ان تتخذ فیہم حسنا. یہاں پہ کہا گیا ہے قلنا. اب لوگوں نے کہا کہ قلنا کا مطلب ہم نے اس سے کہا، تو کیا وہ نبی تھے؟ کسی نے کہا کہ قلنا کہا گیا، اس کا مطلب کیا کوئی نبی اور تھے ان کے ذریعے کہلوایا گیا؟ لیکن مفسرین نے کئی سارے یہ کہا کہ قلنا سے مطلب یہاں پہ زبان حال، زبان قال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا نہیں، بلکہ زبان حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ اب یہ وہاں پہ آدمی بادشاہ کوئی پہنچ جائے، پوری اتھارٹی ہے آج کل دنیا میں دیکھ رہے ہیں صاحب، جو چاہے کرے. تو کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے اوپر ہے، تمہارا گویا امتحان ہے کہ یا تو تم انہیں عذاب دو، سزا دو ان کو جیسی سزا وہ مستحق ہو. ہمارے بہت سارے مفسرین یہاں تک یہ لکھ گئے کہ اگر وہ ان کی گردن مار دو. تفسیر میں نہیں لکھا انہوں نے کہ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، سزا دو ان کو. یا کس بات کی سزا دے؟ کہا جا رہا ہے کہ اسے تجھے مقدرت حاصل، اسی لکھا مولانا نے لکھا مقدرت حاصل ہے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو سزا دے، ان کی سرزنش کرے، یا ان کے ساتھ میں جو ہے نیک رویہ اختیار کرے. ایک ایسا بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکے میں صاحب نے اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے کہتے تھے کہ تم اس کلمے کو مان لو تو جو ہے عرب تمہارے محکوم ہو جائیں گے، اور عجم تم کو جو ہے جزیہ دے گا یا خراج دے گا، لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو گویا کہ ذہن میں تھا، یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر پوری یعنی اقتدار حاصل ہے، اب اس کو چاہے عذاب دے چاہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. ایک کھلا چھوڑ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ زبان حال کہہ رہا ہے. اب وہ بادشاہ نیک ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. کیا کہا رہا ہے؟ قالا. اب یہاں پہ ہی لوگوں نے کہا کہ قالا سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہیں نہیں، اب اسے زبان حال سے اس نے بھی کہا، اپنے ایکشن سے دکھایا. اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا. تو اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. ہوتے ہیں نا جو باغی سرکش قسم کے لوگ ہیں، ایسے نہیں مانتے ہیں وہ تو ظالم ہوں گے، سرکش ہوں گے، بدنظمی پھیلانے والے ہوں گے، روڈ ایلیمنٹس ہوں گے. تو ان کے بارے میں کہا کہ ان کو تو ہم سزا دیں گے. لیکن اس کو اچھی طرح یاد ہے ذوالقرنین کو، اصل بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، آخرت ہونی ہے. فرعون کی طرف سے نہیں کہا تھا انا ربکم الاعلی، یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ کہا کہ ہم سزا دیں گے، اور آخرت میں جب وہ پلٹایا جائے گا رب کی طرف میں تو اسے زیادہ عذاب دے گا. عذابا نکرا، ایسا عذاب جو کوئی آدمی امیجن نہ کر سکے کیسا عذاب ہوگا. یہ ہے آخرت کا تصور. ہم کو سزا دیں گے، نہیں تو دنیا میں زمین میں امن کیسے قائم ہوگا. لیکن اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت والا جب اپنے رب کے پاس پہنچے گا. تو یہ ہے اسلامی نقطہ نظر جس کو اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے. اس نے کہا ہم کو دنیا میں اس کو ہم عذاب دیں گے، لیکن اصل عذاب جو ہے جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہاں پہ جو اس کو وہ عذاب دیا جائے گا دردناک. یہ بتا دیا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى. اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. دیکھیے ایمان کی دعوت بھی دے دی، اور یا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نیک لوگ رہے ہو پہلے سے موجود وہاں پہ، تو جو اس وجہ سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. ایمان بھی کافی نہیں، یہاں پہ بھی دیکھیے بہت پرانی بات ہے، یہ پری ہسٹرک معلوم ہوتی ہے. جو ان میں سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اس کے لیے کہا گیا، اور اس کی تشریح بار بار آ چکی ہے. ایمان لانے سے
پورا وہ ایمان کا جو تقاضا وہ ہے، اور عمل صالحا میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا یہاں پہ اور انبیاء کرام بیان کرتے رہے. تو فلہو جزاء الحسنی، ان کے لیے آخرت میں بہترین جزا ہے. تو آخرت کا تصور یہی ہے کہ پہلی جزا آخرت کی بتائی جاتی ہے. دنیا میں جو ہے وہ جو نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے جزاء الحسنی، ان کے لیے بہترین جزا ہوگی ان کے لیے. اور پھر دنیا کے بارے میں کہا گیا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس کے لیے ہم نرم احکام دیں گے. اچھے بادشاہ کون مانے جاتے تھے؟ بے جا قسم کے ان کے اوپر میں جزیہ نہ لگائیں، اور ان کے اوپر میں وہ لگان نہ لگائیں، ٹیکس نہ لگائیں، طرح طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ عوام کی کمر ٹوٹ جاتی تھی. ایسے احکامات یا تو آدمی پریشان رہتا تھا. آپ سنتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں تو کہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. عوام بولتی تھی، صرف سرکش لوگوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے پریشان. غلہ ہوا، معلوم ہے سارا اٹھا لے گئے سب، ہم کیا کھائیں صاحب کرنے کے لیے. تو اس قسم کے بارے میں کہا اس نے کہ آخرت کے بارے میں بتا دی، اور ان کو دنیا میں بھی ہم ان کو ایسے احکام دیں گے، ایسی نرم احکام دیں ان کے لیے. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک عادل بادشاہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سرزنش کرتا ہے ان لوگوں کی جو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تاکہ دنیا میں امن و سکون قائم ہو، آرڈر رہے، اور جو لوگ نیک ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایسی جب گورنمنٹ ہوتی ہے، ایسی جب حکومت ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو، امن پسند لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو اور اچھے کام کریں. ارے صاحب کون اچھا کام کرے گا، برائی ہوتی ہے ہماری، نہیں ہوتا ایسا ہی ہے. تو ان کی طرح طرح کے حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو لوگ غلط ہیں، جو لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، ان کی سرزنش کی جائے. تو بالکل سکون قائم ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، پورا آرڈر رہتا ہے، سسٹم بنا رہتا ہے. تو اس نے یہی کہا تھا کہ جو ظلم کریں گے، جو زیادتی کریں گے، ان کے ساتھ تو ہم یہ کریں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ کے وہاں اس کے بہترین اجر ہے، اور دنیا میں ان کو ہم جو ہے بہترین اجر جو ہے احکام اور اچھے اور آسان احکام سے احکام دیا کریں گے ان کے لیے. قرآن چھوٹی سی آیت میں بتا دے رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہوگا نظام، جس کو اللہ نے اپریشیٹ کیا ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ یہی اس کا پہلے سفر کا یہی حاصل مطالعہ ہے کہ جہاں پہ بھی جائے آرڈر قائم کرے گا، وہ فتنہ جو لوگوں کی سرزنش کرے گا، اور بتائے گا کہ دیکھو یہ تو آخر نہیں ہے، اصل آخرت وہاں پہ ہے، وہاں پہ حساب ملے گا. اور نیک لوگوں کے لیے آخرت کی جزا کے انعامات کا ذکر کرے، اور دنیا میں ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے تاکہ نیکیاں پروان چڑھیں، برائیاں دمیں. اب اس کے بعد سے قرآن جو ہے وہ بتایا نہیں کہ ہم اس کا تھوڑا سا واقعہ سناتے ہیں، اب پوری تفصیل میں نہیں جاتا ہے. ثم اتبع سببا، اب اس کے بعد سے بیچ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی گئی ہوں گی. اب اس نے ایک دوسری مہم کا آغاز کیا. ظاہر ہے کہ وہاں سے واپس آیا ہوگا. جب بھی کوئی آدمی نئی مہم کا آغاز کرتا ہے تو پہلے ریٹرن بیک ہوتا ہے وہاں سے جہاں گیا ہوا تھا، اپنے مرکز پہ آ گیا ہوگا وہ. اب اس نے ایک اور مہم کا تیاری کی. ثم اتبع، اس کے بعد اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی. لوگوں نے کہا کہ مشرق کی طرف، کیونکہ آگے مشرق کا ذکر آ رہا ہے. حتیٰ اذا بدا مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اب یہاں پہ بھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ طلوع آفتاب کا معاملہ ہوتی ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے صبح کو لگے گا وہاں سے نکل رہا ہے وہ. لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ کہاں تک حد ہے، وہاں تک گیا ہوا. اس وقت جو نون ورلڈ رہا ہو اس کے زمانے میں، یہ بھی ہو سکتا ہو کہ اپنے اس نے سرحد کی آخری حد تک گیا ہو. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مشرق کی طرف جو آج کا موجودہ جو ہے قندھار ہے، یہ ویسٹرن پاکستان کا معاملہ ہوگا، جیسے کہ یہ جس میں بلوچستان وغیرہ آتا، اس کے نام جو پرانے کچھ اور رہے ہوں، یہاں کے علاقے کی طرف جو یہاں پہنچا. وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے ادھر پہنچا وہ مشرق کی طرف. وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم پہ سورج طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. اب اس کے معنی میں وسعت ہے، کیا مطلب ہے یہ؟ دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا ہے. دھوپ سے بچنے کا کیا کیا سامان ہوتا ہے؟ چھت ہوتی ہے، آدمی کپڑا پہنتا ہے. تو کہنا ہے کہ ہوتا ہے گرم علاقہ رہا ہو
گرمی کا علاقہ رہا ہو، گرمی کے دنوں میں آدمی دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے وہاں کیسے رہتے ہیں وہ. تو ایک یہ ہو جاتا ہے کہ گرم علاقہ رہا ہو، یہ ریگستانی جیسا علاقہ رہا ہو، پہاڑی قسم کا، اس میں کہ ہریالی نہ ہوتی ہو، جس میں کہ ان کو چھت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خیمہ بھی نہیں بناتے تھے شاید، وہ لوگوں نے محسنین نے لکھا ہے. اور یہ کہ وہ کپڑے بھی بہت کم پہنتے تھے، نہیں پہنتے تھے. کچھ معنی یہ لکھے گئے ہیں، اور مطلب یہی ہوا کہ ایک وحشی قوم تھی، وہ ایک وحشی قوم پہ پالا پڑا اس کا، اس سے ہوا. لم نجعل لهم من سدونها سترا، تو کہا گیا کہ اس سے وحشی قوم سے اس کا پالا پڑا. اب اس کے بعد سے آگے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہاں پہ کیوں نہیں کہا گیا کہ کہہ رہے کہ اس نے تو اپنا موقف بیان کر دیا پچھلی آیت میں کہ جس قوم پہ جائے گا وہ کیا کرے گا وہ. تو اس سے مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ان کو انہی حال پہ چھوڑ دیا. کسی نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ اس نے وہی کام کیا جو اس نے مغرب کے لیے کہا تھا کرنے کے لیے. یہ بات بھی لکھی ہے. بات سے ہی معلوم ہوتی ہے جب اس کا طریقہ یہ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ مغرب میں جا کے تو وہی اعلان کرے اور مشرق میں جا کے کوئی دوسری بات کرے. اس کی پالیسی یہی تھی. تو انہوں نے کہا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کے بعد کچھ نہیں کہا گیا. بس صرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی حکومت کتنی وسیع تھی، مغرب میں کہاں تک. اور یاد رہے کہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے کم 17 18 27 28 100 سال پہلے کی بات ہے. اگر اس کو 6ٹھی صدی اس میں لیا جائے تو 2600 سال ہو گیا پہلے کی بات ہے. یہ دنیا کتنی متمدن تھی ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں تک گیا تھا، اس نے کیا پالیسی اختیار کی تھی. کذالک، اب اس کے کیا ہوا، ایسا ہی ہے، مطلب یہ ہوا. یہاں ترجمہ کہ یہ حال تھا ان کا. وسیع نے کہا کہ یہ تھا سارا معاملہ، جو کچھ بیان کیا گیا بس یہ ہے صحیح. اسی لیے ہمیں سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ بس یہ صحیح ہے. اب اس کے بعد سے تاریخ میں کیا کیا لوگ بتا رہے ہیں کیا نہیں بتا رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو کچھ بیان کیا گیا معاملہ اتنا ہی ہے. کذالک، بس یہی ہے. آگے کی آیت میں اسی کا پارٹ ہے، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ جو بیان کیا گیا، اس کو جو مقدرت ہم نے دی تھی، جو قدرت دی تھی، اس کو جو ہم نے دنیا میں تمکین بخشا تھا، اس نے جو کچھ یہ کام کیا، یہ ہمارے علم میں تھا. تب ہم نے اس کو دیا تھا، یہ وہ کرے گا، ایسا کرنے والا، یہ ہمارے سارے علم میں تھا. یہ تو دو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ان چند آیتوں میں یہی ہے واقعہ. اس کے بارے میں باقی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جو واقعہ خاص بیان کرنے کا اس سلسلے میں وہ یہ ہے. کذالک، یہ بیان کر دیا گیا. اور جو کچھ اس کے پاس تھا، وقد احطنا بما لدیہ، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ ہمارے علم میں ہے. ہم خوب جانتے تھے کہ اس شخص کے پاس کیا وہ ہے اور کس چیز سے اس سے کیا کچھ کام لینا ہے. چنانچہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں تفویض کی، جو کچھ ان سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی نے ان کی یہ پرورش کی تھی. انہی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے علم میں تھا اسے کیا کیا کام ہمیں لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ان بات جو پچھلی آیتوں میں جو باتیں بیان کی گئیں ذوالقرنین کے بارے میں، وہ یہ خوبیاں تھیں اور چیزیں تھیں، اس کی ہمارے علم میں تھا. یہ ہمیں نے ساری چیزیں دی تھیں اور اسے ہمیں کیا کام لینا، اس نے کیا کچھ کام کیا تھا. یہ اس کے بعد سے وہ اس کے تیسرے سفر کا بیان اگلی آیتوں میں آئے گا، جس میں کہ وہ جو ہے یاجوج ماجوج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس میں جو دو اسفار کی بات کہی گئی ہے، اس میں پہلے سفر میں یہ عادل بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے کیا رویہ ہوتا ہے، گویا کہ قرآن پاک اس کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہے. ایسے عادل بادشاہ ہونے چاہیے، اور اسلام اگر ہے صحیح معنوں میں تو یہی کام کرے گا، اسے کرنا چاہیے. اور دوسرے کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کی گئی، یعنی ایک ایسی قوم بھی ہو سکتی ہے جو بڑی سرکش ہو جیسے مغرب میں تھی، اور مشرق میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عجیب وحشی قسم کی قوم ہو. یہاں پہ میں ایک چیز اپنے تھوڑے مطالعے کی روشنی میں بیان کروں تو مناسب ہوگا، اس سے ملتی جلتی بات ہے. وہ آپ میں سے سب لوگ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. آسٹریلیا کے شمال میں ایک ایرین آئی لینڈ کہلاتا ہے،
بہت بڑا جزیرہ نما ہے، ٹھیک آسٹریلیا کے نارتھ میں ہے. اس کا آدھا حصہ جو ہے بالکل لگتا ہے ورٹیکل ڈیوائڈ کیا گیا ہے، وہ انڈونیشیا میں آتا ہے. ایرین جایا نام ہے آدھا، ایرین جایا اس کا نام ہے. اور مشرقی حصہ جو ہے وہ ایرین صرف کہلاتا ہے، ویسٹرن ایریا ایسے کچھ کہلاتا ہے. وہ مغربی وہ جو انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے. عجیب بات ہے، یہ ہم کو حیرت ہو گئی کہ باقی اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں پوری طرح سے مہذب ہیں اور بالکل ویسے ہی رہتے ہیں جیسے مسلمان رہتا ہے. روزے نمازی پڑھتے ہوں گے، کرتے ہوں گے وہ، یعنی مہذب وہ لوگ ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. اس کے برخلاف اسی آدھے کے بعد سے جو دوسرا پارٹ اس کا جو جنگلی علاقہ ہے، اس کو آج بھی ہمارے مغرب کے دانشور حضرات پوری طرح ننگا رکھتے ہیں تاکہ ان کی فوٹوگرافی کر کے لوگوں کو دکھایا جائے. دیکھو 21ویں صدی میں یہ ہو رہا ہے ابھی 20ویں صدی. میں نے یہ اٹلس یہیں علی گڑھ میں ایک بہت بڑے اس میں نمائش سے کتاب لا کے دیکھا تھا، موجود ہے یہ. تو یہ دیکھا، یہ ہے اسلامی اور غیر اسلامی کا اسی جزیرے کا پارٹ. ورٹیکلی ڈیوائڈ ویسٹرن ایرین جایا مسلمان ہے، وہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں اور مہذب طریقے سے رہتے ہیں. اور مشرق میں تو یہی چیز ہمارے ذوالقرنین نے ان کے بارے میں کیا ہوگا جو غیر مہذب رہے ہیں، ایسا اندازہ ہوتا ہے کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا تواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.